الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چھوٹ گئے سوال چھوٹ گئے سوال جواب کروں جڑے عشق دیتے شہید ہوئے او بن رلیے فوج حسین والی وچ بازار دید خرید ہوئے جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن اتھا پیر فقیر مرید ہوئے تے جنہاں عشق دا ذوق نہ چکھیا حیدر او مردود یہود یزید ہوئے جنہاں عشق دا ذوق نہ چکھیا حیدر او مردود یہود یزید ہوئے تے پھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا کرے عاشق سڑتے تیر تیر کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے عاشق سڑتے تیر تیر کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان پٹھاری کا بھٹ بالے یوسف لال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی چاہ کرے میرے مخدوم محتشم پیر طریقت برادر شریعت حضرت اللہ صاحبزادہ پیر انسان الرسول شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سادات کرام مہمانان گرامی معتبر الحمدللہ قرآن کی قرات بھی ہو گئی پھر خطیب کی بات بھی ہو گئی اور خوبصورت نعت بھی ہو گئی آدھی رات بھی کہ رات پوے تے بے دردانوں نندر پیاری آوے اس درد مندانوں کی یاد سجن دی سکھیاں آن جگہ یہ جو رات کا پہر ہے رحمت کی لہر پیر وارث شاہ نے کہا تھا اپنی رات یہاں لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کماؤں میں ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کماؤں میں کھوئے نینا دے لیر اشنان کریے میل دل بھی دور کرام میں
منہ وچ پھیر دادا استغفار والی کدور تا کٹ کے باہر پیغام نے ہاں ہوئے ذوق شوق کی داد رکھے انہوں اپنا آپ کے سامنے اب یقیناً سر والے بھی گزر گئے گر والے بھی گزر گئے اور ہے اونچے لیلا میں وحشت کی فراوانی جب کیس کو ہوش آیا لیلا ہوئی تھی وہاں یہ ہے موسم کی مہربانی لیکن کیونکہ حکم ہے میں آپ کی خدمت میں ایک شعبہ یا گوشہ کہیں اس پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا ہے رسول اللہ کی آل میں گردنوں کو کٹایا ہے یہ مرتبہ راہ جاتے نہیں پائے پنجابی میں کہتے ہیں ایویں تے قیمت پہنی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پڑتا قطرے نو موتی بنن لئی میدان چ رہنا پڑتا سب سے پہلے اگر آپ مولا علی کی زندگی کو دیکھیں 10 سال کی عمر تھی ویسے تو یوں سمجھیں کہ جب مولا علی نے دنیا میں قدم ٹکایا تھا میرے رسول نے انہیں اٹھایا یاد رکھیں جو ہی علی دنیا میں آیا ہے رسول اللہ نے اٹھایا ہے بیچ میں وقفہ کتنا آیا علی آیا ہے تو رسول نے اٹھایا اور جب رسول نے دنیا سے سفر فرمایا ہے تو علی نے اٹھایا سبحان اللہ 30 سال مولا علی نے میرے نبی کے ساتھ نکالا اور اردو میں کہتے ہیں کہ الٹ کر دے میری کتاب حیات کے اوراق کوئی غریبی میں ہی خوشگوار گزری ہے حضرت علی المرتضیٰ نے مکے والوں سے چکر اور ذوالفقار حیدری چلتی رہی اسلام کی کشتی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ مولا علی نے مصلی کے اوپر قدم ٹکایا تھا اور داعی اجل نے سلام فرمایا مولا علی کی مصلی پہ شہید ہوئے سر دیا اور سوچ یہ تھی کہ معاملہ یہی رکے گا ادھر مولا علی گئے امام حسن کی باری آئی امام حسن کو زہر پلایا پھر ایک بار نہیں بار بار پلایا کتنی بار امام حسن کو زہر پلایا گیا یہاں تک کہ جب آخری بار زہر پلایا گیا 40 دن تک میرا امام رکھتا اور حضرت امام حسین کو سرانے دکھا کے جب وصیت کرنے لگے تو حضرت امام حسین نے رو کے پوچھا میرا میر مجھے بتا تو صحیح یہ ہمارے گھرانے پہ ظلم کمایا کس نے تجھے زہر پلایا کس نے ہے حوصلوں کا پہاڑ امام تھا آپ نے فرمایا حسین تو کیا کرے گا کہا ظاہر ہے میں اس سے بدلہ دوں گا جس نے مجھ سے تجھ جیسا بھائی چھین لی آپ نے فرمایا جس پہ مجھے گمان ہے اگر وہ ہے میں اسے اپنے رب کے حوالے کروں اگر وہ نہیں ہے میں نام لے دوں ایک ناحق قتل کا خون میرے دامن پہ لگے مجھے یہ برداشت
کلیجہ کٹتا رہا، سارا گھرانہ روتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت امام حسن کی شہادت کی معراج پہ سرفراز ہوئے، حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روتا تھا اور کہتا تھا زمانے والوں آج جتنا رو سکتے ہو رو لو، محمد عربی کا محبوب چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں اتنا بڑی سلطنت امام حسن نے اٹھا کر تھالی میں رکھ کے دے دی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ کسی بچے کو 1 روپے کی ٹافی دے دیں پھر واپس لے کے دیں، 1 ٹافی آپ کا اپنا بچہ لے تو لیتا ہے واپس نہیں دیتا۔ 1 کونسلر شپ کسی کو دے دو، جماعتیں بدل جائے گی، کونسلر شپ نہیں بدل کسی کو دینی۔ 3 بر اعظم کی حکومت کو اٹھایا اور دے کے سید واپس دیکھنے ہی نہیں آیا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ کرسی کسی کو دے دو گھسیٹ کے اتارنا پڑتا ہے، کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب پوچھا گیا امام سے کہ آپ ڈر گئے، گھبرا گئے، ڈر کے کرسی دے کے آ گئے، اتنی بڑی سلطنت کی قربانی، آپ کے پاس فوج نہ تھی، لڑنے والے نہ تھے، قربان ہونے والے نہ تھے۔ میرے علی کے لختے جگر نے بولا، فرمایا میرے ہاتھ میں فوج کے سپاہیوں کے پہاڑ تھے اور میرے ایک اشارے پہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے اور میرے ایک لفظ پہ مرنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ نے پھر لڑے کیوں نہیں؟ میرے امام نے فرمایا یہ جتنی سلطنت ہے میں دے آیا ہوں، اس لیے فرمایا ابتغاء لوجہ اللہ، یعنی فی سبیل اللہ۔ مجھے ایسا کوئی سخی دکھاؤ، کوئی 1000 دے گا، کوئی 1,00,000 دے گا، کوئی کروڑ دے گا، کوئی ارب دے گا، لیکن 3 بر اعظم کی سلطنت کوئی فی سبیل اللہ خیرات کے طور پر کون دیتا ہے؟ یہ ایک ہی فرد ہے، عجیب مرد ہے، موسم کا چہرہ زرد ہے، یہ کس چمن کی کلی ہے، اس کے بابے کا نام مولا علی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے دیالو، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو بھی زہر پلایا گیا، شہادت کے درجے پہ فائد ہوئے، سوچا یہ تھا تاریخ میں شاید اب بند جائے گا، اب ظلم نہیں کمایا جائے گا، لیکن پھر باری آ گئی امام علی مقام کی، امام حسین کی۔ پہلے تو ایک ایک سر جاتا رہا، جب امام آئے تو پورا گھر جاتا رہا۔ آپ سوچیں گے یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک ہی گھرانہ دشمن ہو گیا سارا زمانہ؟ میں کہتا ہوں نا، ایک اللہ کی قضا تھی، ایک رضا تھی۔ اب یہ تھے رضا والے، اوپر مسئلے تھے قضا والے۔ اوپر قضا والے نے جو فیصلہ فرمایا، انہوں نے نہ سر بچایا، نہ در بچایا، نہ گھر بچایا، بلکہ نہ محمد نگر بچایا، نہ حیدر نگر بچایا، نہ زہرا نگر بچایا، نہ حسین نگر بچایا، نہ حسن نگر بچایا، سب کچھ داغ پہ لگایا، ایک روٹھا یار بنایا، اور یہ سرمایہ کسی اور کے حصے نہیں۔ اس لیے
آگے اگر آپ سفر کریں گے امام عالی مقام نے کیا کیا نہ دیا اس آپ سن چکے. پھر امام عالی مقام کربلا لگی, پورا گھر لٹا, ایک فرد بچا, ایک مرد بچے, حضرت امام زین العابدین. اب آپ بتائیں, اب تو دنیا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا کہ سارے چلے گئے, پورا گھر چلا گیا, پورا چمن لٹ چکا, پورا باغ لٹ چکا, کلی کلی چلی گئی, پتا پتا خاک کی نظر ہوا. اب تو ظالموں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا, لیکن معاملہ آگے یہ بڑھا کہ میرے امام زین العابدین نے ڈیرا جا مدینے لگایا, لیکن ظلم کو پھر چین نہیں آیا. امام زین العابدین کو مدینے سے پکڑا گیا, آپ کے ہاتھ میں پھر زنجیریں, گلے میں پھر توق, پھر آپ کو لے چلے ظالم. ظالموں پہلے کربلا دیکھی, پھر رستے دمشق کے دیکھے, پھر رستے شام کے دیکھے, لیکن ظلم کی چکی چل رہی ہے اور رسول اللہ کی اولاد بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. نہ شکوہ ہے, نہ شکایت ہے, نہ کسی کا گلہ ہے. یہ کون لوگ ہیں گردنیں کٹائے جاتے ہیں پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں, اشک آنکھوں میں آئے جاتے ہیں پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں, پورا گھر لٹائے جاتے ہیں پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں. یہ کوئی آسان کام ہے, ایک ہی گھر ہے, قربانی پہ قربانی, قربانی پہ قربانی, اور مجبور بھی نہ تھے, یہ بھی ذہن میں رکھنا, مجبور بھی نہ تھے. حضرت امام زین العابدین کو جب کربلا کے بعد مدینے سے ہتھکڑیاں لگا کے زنجیریں ڈال کے لے چلے, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, عالم محدث, بلکہ پہلا محدث جس نے حدیث میرے نبی کی جمع فرمائی, اس کا نام تھا امام زہری. جب حضرت امام زین العابدین کو ہتھکڑیوں میں دیکھا, زنجیروں میں جکڑے دیکھا, روتا ہوا سامنے آیا, میرے امام نے فرمایا زہری میری حالت تک کہ روتا کیوں ہے؟ سر جھکایا, ہاتھ جوڑ کے کہا دل کرتا ہے میرا امام ان زنجیروں نے مجھے جکڑا ہوتا, ان ظالموں نے مجھے پکڑا ہوتا, میرا امام آزاد ہوتا. آپ نے تک کے دیکھا, زہری مجبور نہیں, ہم مختار ہیں, لیکن چاہتے رضائے پروردگار ہیں. لوگ تکتے اروار ہیں, ہماری نظریں پار ہیں. مجبور نہ سمجھ, یہ پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہوں, قصے نہیں, کہانیاں نہیں, شاعری نہیں ہے, مستند کتابوں سے بول رہا ہوں, بس تاریخ کے برگے کھول رہا ہوں اور رات کے پچھلے پہل بھی بول رہا ہوں. نہیں سمجھ رہا. حضرت پیر سید نصیر الدین گیلانی وہ بھی تھے سیدوں کی نشانی, بلکہ یہ سید بھی ہے انہی کی نشانی. یہ ایک ہی گھرانہ ہے, حضرت پیر نصیر الدین نصیر. میری طرح جب آخر میں جکڑے جاتے تھے اور لوگ بھاگ جاتے تھے, سید آتے تھے, پھر بھی تقریر سناتے تھے اور پھر فرماتے تھے راہوں سے تیری گزر رہا ہوں, راہوں سے تیری گزر رہا ہوں, انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں, میں بھی ہوں نصیر, کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں. اور میں بھی پانی اس گھر کا در کا بھر رہا ہوں, اور تقریر چاہے نہیں ہو رہی میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مومنوں میں کوٹ مومن سے گزر رہا ہے. اب آپ سمجھ, اس لیے آپ کہیں گے تو یوں تقریر کر رہا ہے جیسے مجمع لکھ دا
میں آتا بابے نہ ہو گئے ککھ دا ساڑے واسطے لاکھ دا تمہاری نظر کہیں اور ہے میری نظر کہیں اور ہے تمہاری خبر کوئی اور ہے میری خبر بھی کوئی اور ہے تمہارے سامنے حضرت عرفان الرسول ہے میرے کلیجے پہ لکھا فیض رسول ہے اس لیے ہم لوگ نئے نہیں پرانے ہیں سرائکی زبان میں ہم تسی بھی نصیب نال کے اسی بھی نصیب نال سبحان کچھ اللہ گل کرو قریب نال سبحان اللہ سسی کا استعارہ ہے کہتے ہیں کہ اوہو سسی کو ماں آنکھیں نہ جل ٹر پئی نا تتی ریتاں تے اوکھے سفراں تے ماں رو کے آ نام نہ ون مر ویسے ریت بڑی گرم میں تو نہ جا او کر دیا بے وفائی تو او دے پیچھے نہ جا پر سسی نو ماں سمجھاوے او دی سمجھ وچ نہ آوے او موڑ موڑ قدم اگے بڑھاوے اللہ کرے کام کی سمجھ آوے سبحان اللہ چپ 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 آخر سسی کو ماں آنکھیں نہ جل تتی ریت تے اوسی اجل لیکن آنکھیں اماں بے کو نہ جل ماں تا ٹھیک سمجھایا پر ابو سسی بھی دلائل دا امبار لایا انہیں آکھیا اماں میں کو نہ روک اماں میں کو نہ چھل انہیں آکھیا کیوں انہیں آکھیا پچھلا ہون تے ٹر گیا بے وفا پر پچھلا وفا لگ دے میٹھا پچھلا وفا لگ دے میٹھا تسا نہیں جان دے حضرت شاہ جی جڑے موجود نے اے بڑے پیارے وجود نے اے بھی پڑھتے درود نے اے جڑے بیٹھے نے اے اجے چھوٹے بچے سن بلکہ کچے سن اس ویلے بھی سچے سن سبحان اللہ اس ویلے ساڈی آئی سی تے پچھلا وفا لگ دے میٹھا او میں پچھلا وفا کیویں بھلاواں تانوں او نظارے کنج تکاواں میں اپنے سید زادے تو قربان جاواں سبحان اللہ لیکن بات ہے دور کی بات ہے بدلی کے نور کی آپ سمجھتے ہیں یہ سید کیوں اونچے ہو بیٹھے انہوں نے قیمت بلکہ کچھ لگایا ہے سرمایہ نقد لٹایا ہے پھر عزت والا موتی گھر میں آیا حضرت امام زین العابدین اب وقت بڑا نازک ہے میں جلدی جلدی لپیٹ سمیٹ کے ایک بات سامنے رکھ دیتا ہوں فیصلہ آپ گھر جا کے کرتے رہنا امام زین العابدین نے کربلا میں جو ہوا آپ جانتے ہیں کہ میرا امام کربلا کے بعد ایک دن بھی نہیں مسکرایا میرا امام اب 35-40 سال بندہ بتائے اس کو ہنسنا بھول جائے کتنا درد ہوگا کتنا اس کے من میں تکلیف ہوگی ظاہر ہے حضرت امام محمد باقر آپ نے ان کا نام ابھی سنا حضرت امام محمد باقر روتے تھے بتاتے تھے کہتے تھے رہے تو ابھی کانا یبکی لیلو بنہارا میں نے اپنے باپ کے دن دیکھی رات ہر وقت ہوتی تھی بابا کی آنکھوں سے برسات میرا بابا پانی ٹھنڈے پیتا تھا منہ لگاتا تھا روتا تھا میرا ابا مصلے پہ آتا تھا آنسو بہاتا تھا میرا ابا قرآن اٹھاتا تھا میرے ابے کی گریہ داری رکتی نہ تھی میں نے تکا تھا میرا ابا کسی کے لیے دعا فرماتا
آنسو بہاتا اور میں نے کہا لما تبکی یا ابی، بابا رات کو بھی روتے ہو، دن کو بھی روتے ہو، پانی پیتے ہو روتے ہو، سجدے میں جاتے ہو روتے ہو، قرآن پڑھتے ہو بابا روتے ہو، ہر وقت یہ رونا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا محمد باقر بیٹا تو میرے ساتھ نہ تھا کربلا کی قیامت میں، اگر تو میرے ساتھ ہوتا میں اکیلا مدینے میں نہ روتا، تو میرے ساتھ مل کے روتا۔ کتنی بڑی قیامت گزری تھی، لیکن وہ قیامت گزری پر کربلا ختم نہ ہوئی سیدوں کے لیے۔ پھر کربلا، پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پھر پاؤں میں زنجیر، اور انجام کیا ہوا؟ ظالموں نے امام زین العابدین کو بھی زہر پلایا، اس ستارے کو کہلایا، اس شمع کو ظالموں نے بجھایا، زہر پلا کے بجھایا۔ پھر وارا حضرت امام محمد باقر کا آیا، پھر وارا حضرت امام زید کا آیا۔ آپ تو امام محمد باقر کے نام سے زیادہ واقف ہیں، لیکن میرے امام زین العابدین کا عظیم بیٹا جس کا نام حضرت زید تھا، زید